السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولأدخلناہم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اگر اہل کتاب یعنی یہودی لوگ خاص طور سے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور ان کو ضرور بے ضرور راحت و آرام والی جنتوں میں داخل کرتے۔ اگر وہ لوگ توریت کو قائم رکھتے، توریت کے پابند ہوتے اور انجیل کے پابند ہوتے اور جو کچھ ان کی طرف نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے اس کے پابند ہوتے، لأکلوا من فوقہم تو اپنے اوپر سے بھی رزق پاتے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی رزق پاتے۔ ان میں سے بعض لوگ اعتدال پر ہیں اور اکثر لوگ برے اعمال کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 یعنی 65 66 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ولو ان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخاطب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو ان اہل الکتاب، اگر اہل کتاب یہودی لوگ بھی اور عیسائی لوگ بھی آمن ایمان لے آتے، واتقوا اور گناہوں سے بچتے۔ یہاں پر ایمان لے آنے سے مطلب یعنی ایمان کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہودیوں سے بھی اور عیسائیوں سے بھی، ایمان کے مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ یاد رکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آج کے ڈیٹ میں دنیا کے ہر انسان کے اوپر ضروری ہے۔ دنیا کا ہر انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے تو اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو گئے۔ شیعہ لوگ بھی مانتے ہیں نا، شیعہ لوگوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وہ نہیں مانتے ہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس کا زبان سے دعویٰ ہے۔ آپ کو شیعوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ جو مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے آج کل دنیا میں، اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پکا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن ان کے طریقے کو دیکھ لیجئے، ان کے عبادتوں کے طریقے کو، ان کے رہن سہن کے طریقے کو، ان کے معاملات کو دیکھ لیجئے، ان کے سماج و معاشرے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، ان کے کلچر کو دیکھ لیجئے، اس میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر ڈینائی کرتے، انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل کتاب سے ایمان کا مطالبہ کیا، ایمان کے اس مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جیسا کہ ان کی کتاب توریت اور انجیل میں اور دوسری کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر واتقوا اور تقوی اختیار کرو، بچو۔ یہاں پر بچنے سے سب سے پہلے مراد یہ ہے کہ وہ شرک سے بچے، شرک سے بچے۔ شرک سے بچیں گے تو بچیں گے، اگر شرک سے نہیں بچیں گے، دوسرے تمام گناہوں سے اگر بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تقوی سے مراد بچو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے سے بچو، عملی طور پر بھی انکار کرنا نہیں ہے، زبان سے بھی انکار کرنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ان کو نعمتوں والی جنت میں، راحت و آرام والی جنت میں ان کو ضرور داخل کر دیتے۔ معزز سامعین کرام، آگے پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر اہل کتاب یہودی لوگ بھی اور عیسائی لوگ بھی توریت کے پابند ہوتے، توریت کے پابند ہوتے، یہاں پر پابند کا مطلب کہا گیا ہے،
یہ جو قرآن کریم ہے نا، ہمارے ہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس اس کی تلاوت کر لیا ہو گیا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ سن لیا ہو گیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کے درس میں بیٹھ گئے اور ترجمہ اور تفسیر سن لیا، باقی عمل دیکھیں گے، کرنا ہوگا تو کریں گے، نہیں کرنا ہوگا تو نہیں کریں گے، اپنے مرضی کے حساب سے۔ تو یہ سب پابندی نہیں ہے۔ پابندی کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سن کر کے اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے، اور پھر اپنی بھرپور کوشش لگانی ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، بھرپور کوشش لگانی ہے کہ اس پر ہم عمل بھی کریں۔ یہی بات ہے اقام التورات۔ اگر وہ لوگ توریت کی پابندی کرتے، انجیل کی پابندی کرتے، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی کرتے۔ ابھی یہ کتاب کن کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، ان کے اوپر ایمان لانے والے مسلمان ہیں، لیکن یہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان ہیں سبوں کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب توریت کی پابندی کرتے، انجیل کی پابندی کرتے، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے ان کتابوں کے احکام کی پابندی کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سر کے اوپر سے بھی رزق برساتا اور پیر کے نیچے سے بھی رزق دیتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے، یہ جو کتاب اللہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو بندے بھی اس کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سکون و اطمینان دیتا ہے اور آخرت میں بھی سکون و اطمینان دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ، یہاں پر اوپر سے رزق دینے کا مطلب اور نیچے سے رزق دینے کا مطلب اللہ ان کو طرح طرح کے رزق سے نوازے گا، یا نہیں تو اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے حکموں کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سوکھا نہیں لائے گا، حسب ضرورت آسمان سے بارش برسے گی اور وہ بارش زمین جذب کرے گا اور زمین سے ان کے لیے غلے اگائے گا۔ آج غلہ اگانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، یہ فرٹیلائزر وہ فرٹیلائزر، ادھر سے ادھر سے، یہ یوریا لاؤ، وہ والا کھاد لاؤ، اس کھاد کو لگاؤ، یہ انجیکشن ڈالو، کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام کا زمانہ گزرا اور جیسے ہی فتح حاصل ہوئی اس کے بعد چاروں طرف ہریالی چھا گئی۔ آج بھی وہ برکت ہے کہ آپ سعودی میں جا کر کے دیکھ لیجئے اور خاص طور سے مکہ میں جا کر کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں جو پھل نہیں ملے گا آپ کو وہاں پر پھل مل جائے گا۔ جو پھل آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا وہ پھل آپ مکہ کے اندر پالیں گے، بے موسم پھل پالیں گے، بہترین قسم کا پھل پائیں گے، آپ ہر طرح کے کھجور کو پائیں گے، آپ ہر طرح کی خوشحالی کو پائیں گے۔ آپ کیوں؟ وہ برکت ہے جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے اور زمین سے بھی برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں خوشحالی چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں فراوانی اور برکت چاہیے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانا شروع کر دیں۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں، عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر یہ لوگ توریت کے اوپر قائم ہو جائے، توریت کی پابندی کرنے لگے، انجیل کی پابندی کرنے لگے، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی کرنے لگے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے بھی رزق برسائے گا اور نیچے سے بھی رزق دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر لیکن شرط کیا ہے؟ جو اللہ کی اتاری ہوئی باتیں ہیں اس کے مطابق عمل کرنا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، یعنی اہل کتاب میں، یہودیوں میں کچھ لوگ جو ہے وہ درمیانہ روش کے ہیں، مطلب
اعتدال پر قائم رہنے والے، حق کو ماننے والے، حق کو پہچاننے والے. لیکن اکثر لوگ ان میں برے ہیں، اکثر لوگ ان میں برے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کا علم، ہر طرح کا ہنر، ہر طرح کا فن ہونے کے باوجود آج بھی یہودی قوم کہیں پر بھی سکون و اطمینان سے نہیں ہے. آج اپنے مقام پر بھی ہے تو ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں پڑی ہے. قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ ویسے ہی رہے گا، ان کو سکون نہیں ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر اچھے انداز میں عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.